بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو غم حسین میں بڑھائے اور ہمیں اور آپ کو قرار دے ان لوگوں میں سے جو حسین کے خون کا بدلہ سارے ہی بسارے ہی السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ بسارے ہی جو حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، حسین کے وارث۔ لیکن یہاں ایک لفظ اس دعا میں بھی قابل توجہ ہے جس کو میں اس وقت شروع مجلس میں بیان نہیں کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آئے گا۔ حسین کے ولی اور وارث اس مہدی سے کہ جو آل محمد میں سے ہے، یہ جو لفظ آ گیا من آل محمد، یہ بتا رہا کہ آخری زمانے میں آپ کے سامنے بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو یہ دعوے کریں گے، اور وہ پھر ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ آج کا دن روز اربعین، قرآن کریم کی 4 آیتوں کی تلاوت کی ہے، لیکن مجلس کی ترتیب ذرا الٹی ہے۔ پہلے آخری 2 آیتوں کے حوالے سے بات، پھر شروع کی 2 آیتیں۔ آخری 2 آیتیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس آیت سے پہلے یہ سورہ صف کی آیت ہے۔ اس سے پہلے خدا آخرت کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرما رہا ہے وَأُخْرَى، اور ایک نعمت تو اور ہے جو ہم تمہیں اس دنیا میں دیں گے، تُحِبُّونَهَا، جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے نصر من اللہ والفتح وفتح قریب۔ نصر من اللہ وفتح قریب، یہ ایک اور نعمت ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی اور تم دیکھو گے کہ کامیابی، وکٹری اور فتح کتنی قریب۔ اور پھر وہ قرآن کا اعلان انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ دشمن اپنی ساری حرکتیں، چالیں، مکر، طاقت، فوج، تیر، تلوار، سب کچھ لے کے آتا ہے، لیکن یاد رکھو آخر میں کھلی فتح ہمارے ہی نمائندے کو ہوتی ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی 2 آیتوں کے ذریعے سے صرف ایک جملہ عرض کر کے موضوع کو آگے بڑھانا۔ آج کا دن یقیناً انتہائی غم کا دن ہے، لیکن آج کا دن حسین کی فتح و نصرت کی اس کامیابی کا دن ہے۔ حسین پہلے دن سے کامیاب ہے، لیکن آج اس کامیابی کا دن جو خود یزید نے بھی تسلیم کی اور دشمنوں نے بھی تسلیم کی۔ یہی وجہ ہے کہ اربعین کے دن کی اسلام میں اتنی خصوصی اہمیت۔ حسین جس مقصد کے لیے گئے تھے، آج اعلان ہے، اعلان جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد ہر سال یورپ میں ڈے منایا جاتا ہے، وکٹری ڈے، کامیابی کا دن۔ وہ کیا کامیابی؟ اصل کامیابی یہ جو آقا حسین نے حاصل کی ہے، لیکن آغاز مجلس میں اس جملے سے ربط دے کر خطیب آل محمد مولانا سید اظہر حسن زیدی کا ایک بہت مشہور جملہ نقل کرتا ہوں، اور آج کی مجلس کا کچھ ایسا اسٹرکچر بن گیا ہے کہ تقریر کے شروع میں بھی ان کا ایک جملہ آ رہا ہے اور مصائب کے شروع میں بھی ان کا ایک جملہ آئے گا۔ اس وقت جملہ میں نے کہا نا کہ یہ حسین کی وہ کامیابی پہلے دن سے کامیاب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حسین کبھی ناکام ہوئے، معاذ اللہ، دشمن بھی مان رہا۔ اس کے لیے ذرا ایک وضاحت کروں گا، لیکن پہلے یہ جملہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اکثر یہ فرماتے تھے، کامیابی ہوئی۔ کیا کامیابی ہوئی؟ دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، خاندان لٹ گیا ابو طالب کا۔ اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں بنی ہاشم کے 18 جوان شہید ہوئے۔ بنی ہاشم تو بہت بڑا لفظ ہے، وہ سارے کے سارے آل ابی طالب تھے، اولاد ابو طالب میں تھے۔ جب کسی کو نسبت دی جاتی ہے کسی سے، تو جو قریب ترین ہوتا ہے اس سے نسبت دی جاتی۔ ہر موسوی سید یا کاظمی سید مولا کا بیٹا بھی ہے، لیکن کیونکہ سلسلہ ملے گا جا کے 7ویں امام سے، پھر وہ سلسلہ اوپر جائے گا۔ نقوی، ہر نقوی مولا علی کا بیٹا بھی ہے، لیکن نسبت دی جائے گی اس امام سے جو قریب ترین۔ بنی ہاشم، ہاشم کی اولاد نہیں، ابو طالب کی اولاد۔ ابو طالب کے قربانیوں کا سلسلہ اعلان رسالت سے شروع نہیں ہوا ہے، شروع ہو کے ان کی وفات پہ ختم نہیں ہوا ہے۔ میدان کربلا بھی، اب یہ چونکہ موضوع اس وقت میرا نہیں ہے، صرف یہ جملہ آپ کو بتانا تھا کہ حسین کی کامیابی، دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، خاندان لٹا ابو طالب کا۔
اور یہ جو خاندان جو لٹا تھا، اس کے حوالے سے میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ اپنے دماغ میں 2 تصویریں لے کے آئیے. اپنے دماغ میں 2 تصویریں لے کے آئیے، ایک 11 محرم کی اور ایک 20 صفر کی. اچھا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی کہ بلا وجہ ایسی باتوں پہ ریسرچ کی جاتی ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں. آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کل یہ بہت ریسرچ ہو رہی کہ یہ اہل بیت چیلم کے دن کربلا آئے کہ نہیں آئے، کہ روایت کیا ہے، کہ وہ تاریخ میں کیا لکھا ہے. دنیا بھر کے موضوعات ختم ہو گئے، یہی ایک موضوع رہ گیا جس پہ تمہیں ریسرچ کرنا. کیونکہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں یہ فتنہ بہت بڑھ رہا، تو میں وہاں تو اکثر بات کہتا ہوں، یہاں ضرورت محسوس نہیں کر رہا. 11 محرم 20 صفر، اور جو تصویر آپ اپنے دماغ میں لے کے آئیں گے دونوں کربلا سے متعلق ہے. میدان کربلا ہے. اب آپ میں سے کون ایسا ہے جس نے کربلا کی زیارت نہیں کی ہے؟ جیسا کہ میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ اب تو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ 15 دفعہ گئے ہیں، کہ 20 دفعہ گئے ہیں، کہ 40 دفعہ گئے ہیں. خداوند آپ کی زیارتوں کے سلسلے کو تا ظہور امام زمانہ اسی طرح برقرار رکھے. 11 محرم 20 صفر، 2 تصویریں، دونوں میں کربلا کا میدان ہے، دونوں میں ایک ہی قافلہ. سوائے یہ تو صرف میں ربط دینے کے لیے کہ سوائے ایک بچی کے دونوں میں ایک ہی قافلہ، اور دونوں میں قافلے کو چلانے والے بھی ایک ہی. 11 محرم 20 صفر، یہ اہل بیت کا قافلہ، وہ بھی اہل بیت کا قافلہ. اسے بھی، اس قافلے کو بھی چلانے والی فوج یزید ہے، اس قافلے کو چلانے والی بھی فوج یزید. مگر کتنا فرق ہو گیا. یہی تو آج 40 کے دن کی خاص فضیلت ہے کہ 11 محرم کا قافلہ ہے، وہی بیویاں ہیں اور وہی ظالم ہیں، لیکن نہ محملیں ہیں، نہ عماریاں ہیں، نہ سروں پہ چادریں ہیں. اونٹوں کی برہنہ پشت کے اوپر اس طرح بیٹھی ہیں کہ دونوں ہاتھ گردن سے بندھے، اور 20 صفر کو یہی قافلہ ہے، یہی سیدانیاں ہیں، یہی بیویاں ہیں، وہی ظالم یزید اور اس کی فوج کے سپاہی ہیں. لیکن آج محملیں بھی ہیں، آج عماریہ بھی ہیں. زینب کی خواہش پہ پردے بھی سیاہ لٹکائے گئے، ورنہ تو ریشمی پردوں کا انتظام تھا. ساری بیویوں کے سروں پہ چادر ہیں، ہر ایک کا حجاب محفوظ ہے. بڑے احترام کے ساتھ یہ قافلہ چل رہا. 11 محرم کے قافلے کے آگے آگے ایک اعلان ہو رہا تھا، تقریباً ویسا ہی اعلان 20 صفر کے قافلے کے آگے بھی ہو رہا ہے، چند لفظوں کی تبدیلی سے. 11 محرم کا قافلہ چل رہا، محمل نہیں، عماری نہیں، سروں پہ چادریں نہیں، ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، اور آگے اعلان ہو رہا ہے حاذہ صبایا بنات رسول اللہ، آ کے دیکھو یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں. اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا جا رہا، اور 20 محرم یہاں ہے کہ آ کے دیکھو رسول کی بیٹیوں کو. میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو ظالم چاہے استعمال کر لے، میرا دل نہیں مانتا. رسول کی بیٹیاں آ کے دیکھو، اور 20 صفر وہی بیویاں، وہی قافلہ، وہی یزید کی فوج، لیکن اعلان ہو رہا یہ رسول کی بیٹیاں آ رہی ہیں، ادب اور احترام سے راستہ دو اور دور دور ہو جاؤ. دیکھیں، خالی یہ 2 تصویریں اگر آپ کے دماغ میں آ جائیں، 11 محرم کا قافلہ کس طرح گیا، 20 صفر کا قافلہ کس طرح آیا، یہ بھی کربلا ہے، وہ بھی کربلا ہے، وہی بیویاں ہیں، لیکن خالی یہ 2 تصویریں آ جائیں تو اندازہ ہو جائے گا حسین اور زینب کا مشترکہ جہاد آج کس طرح سے کامیاب ہوا. کہ یزید کی فوج اعلان کر رہی ہے کہ راستے سے ہٹ جاؤ، دور دور چلے جاؤ، رسول کی بیٹیاں آ رہی ہیں، ان کا احترام کرو. اور ایک جملہ اور یہاں پہ کہہ دوں، اور اس کے بعد پھر 1-2 چھوٹی چھوٹی گزارشات کر کے آج کی مجلس اختتام کو پہنچاؤں. اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ زیادہ مشہور لقب شہزادی کونین کا ہے، کون سا لقب؟ صدیقہ. اب لقب تو بہت سارے ہیں، لیکن صدیقہ ایک خصوصی لقب ہے جو غم شہزادی کو کوڑے سے بھی زیادہ تھا.
کوڑا بدن پہ پڑا تھا، لیکن جب یہ کہا گیا کہ تم غلط بیانی کر رہی ہو، عصمت زہرا پر جو حملہ ہوا ہے، صدیقہ لقب ہے صدیقہ. اور جیسا آپ مجالس میں علماء سے سنتے ہیں کہ یہ عام دنیا والے سچے نہیں ہیں، یہ وہ سچے ہیں. یا اگر اتنا بھی کہہ دیں کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس گئے ہیں تو رضوان جنت کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کر کہہ دے کہ میں جنت سے آیا ہوں. اسے کہنا پڑتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی. صدیقہ جو لفظ زبان سے نکل گیا. لیکن زینب بھی صدیقہ ہے. جتنے القاب ماں کے ہیں ان میں تقریباً ہر لقب میں زینب، اسی فرق کے ساتھ جو فاطمہ اور زینب کے میں ہے فرق، القاب میں اسی فرق کے ساتھ شریک ہے. صدیقہ. ایک جملہ کم از کم 2 مرتبہ تو مقتل میں ملتا ہے جو زینب کی زبان پہ آیا اور زینب نے ارشاد فرمایا اور وہ پورا نہیں ہوا. نعوذ باللہ. انداز ذرا توہین آمیز بنا ہے، لیکن بات کو جب میں مکمل کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گی بات. 2 مرتبہ زینب کی زبان پہ ایک جملہ آیا، وہ صدیقہ ہیں. صدیقہ صدیقہ ایسی سچی کہ جو زبان سے نکل جائے لوح محفوظ اس کے حساب سے تبدیل ہو جاتی. لیکن 2 دفعہ کم سے کم، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. جب 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا اور عبداللہ ابن عباس نے کہیں یہ کہہ دیا کہ فرزند رسول چلیں آپ جا ہی رہے ہیں تو مردوں کو لے کے جائیے، خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ حسین نے جو جواب دیا تو دیا. یہ تو آج کی مجلس کا موضوع 28 رجب نہیں، مگر پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی تھی کہ نہیں، اے ابن عباس، بہن کی موت کا سامان کر رہا، بھائی سے جدا ہو کر کیا یہ بہن زندہ رہ سکتی؟ زینب نے بتایا کہ اگر میں کبھی بھائی سے الگ ہوئی تو مر جاؤں گی. زینب نے فرمایا نا صدیقہ صدیقہ. اچھا یہ ذہن میں رکھیے. پھر بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ آقا حسین جب مکے سے چلے، یہ تو مدینے سے چلے، جب مکے سے چلے اونو محمد کو اس لیے چھوڑ گئے کہ ان کے باپ عبداللہ ابن جعفر طیار بہت ضعیف تھے، بلکہ بعض کتابوں میں ہے کہ شاید یا نابینا تھے یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پارشلی بلائنڈ. بہرحال وہ تفصیلات آج موضوع نہیں. لیکن جیسے ہی عبداللہ ابن جعفر طیار کو پتا چلا کہ میرے بیٹوں کو چھوڑ دیا گیا، لے کے خود آئے خدمت امام میں، مگر اس سے پہلے یہ ریکویسٹ کی کہ میں بنت رسول سے بات کرنا چاہتا ہوں، شہزادی زینب جو عبداللہ کی بیوی ہیں. زینب کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھے واپس لے جانے کی بات کرنے آئے. شوہر اور بیوی کے حوالے سے پچھلی 2 مجلسوں کا موضوع تھا، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. صرف یہ خیال آیا، خیال آنا تھا کہ جیسے ہی عبداللہ نے محمل زینب پہ ہاتھ رکھا اور سلام کیا، شہزادی نے سلام کا جواب دے کر شوہر کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا. یہی تو کہا کہ اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو میں چلوں گی، لیکن پھر زینب نہیں جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا. کیونکہ وہاں بھی وہی جملہ تھا، بھائی سے الگ ہو کے یہ بہن تو زندہ نہیں رہ سکتی. مدینے میں بھی زینب نے یہی فرمایا، مکے میں بھی زینب نے یہی فرمایا. اب ہم اور آپ معرفت رکھنے والے اور چاہنے والے ہیں، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی اگر دشمن ایک جملہ کہہ دے کہ جسے آپ صدیقہ کہتے اور صدیقہ سمجھتے ہیں، بار بار ایک جملہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ میں بھائی سے الگ ہو کے مر جاؤں گی، تو جب کربلا میں عصر عاشور حسین نے آ کر کہا زینب میرا آخری سلام لو،